زیور کا مقصد کیا ہے؟ اے بہن، تم نے جو زیور خریدا ہے اس زیور کا مقصد کیا ہے؟ یہ زیور تم نے اس لیے خریدا ہے کہ اس کے ذریعے زینت کرو، اور زینت شوہر کے لیے ہے، مگر ہماری اکثر بہنوں کی گنگا ہی الٹی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے زیور پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہنوں کو تو زیور اس وقت یاد آتا ہے جب وہ کسی تقریب میں جانا چاہتی ہے۔ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے زیور کا استعمال، سب لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اور بھاری کپڑوں کا استعمال، سب لوگوں کو دکھانے کے لیے مہندی کا استعمال، سب لوگوں کو دکھانے کے لیے نئی نئی کنگھن کا استعمال، اور بیچارہ گھر میں رہنے والا شوہر اس کی دلداری اور اس کی جنسی تسکین کے لیے وہی خالی ہاتھ، وہی خالی جگہ، وہی پرانے کپڑے، یوں محسوس ہو کہ کوئی نوکرانی ہے جو گھر میں موجود ہے۔ اپنے اس حقیقی شوہر کے لیے جس نے اپنی محنت کی کمائی سے سب کچھ تمہیں دلایا، اور رزق اور کپڑے اور قیمتی زیور سے تمہیں مال و مال کر دیا، مگر اس بد نصیب کے لیے نہ زیور پہنا جاتا ہے اور نہ قیمتی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اس کے نصیب میں نہ زینت ہے اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ۔ اے بہن، آخر بیچارہ شوہر کا دل بھی تو ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی خواہش انگڑائیاں لیتی ہے کہ تم اس کے لیے زینت کرو، لہٰذا اب تم اپنا رخ بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب لے آؤ اور اپنے شوہر کے خوابوں کی تعبیر بن جاؤ۔ پھر دیکھو وہ ٹوٹ کر تم سے محبت کرے گا۔ کون شوہر دل سے چاہتا ہے کہ اس کی بیوی غیر مردوں کو اپنی زینت کی چیزیں بتلائے؟ وہ کوئی بے غیرت اور بے وقوف ہی ہوگا جو اپنی بیوی کو شوپیس کی طرح برسر عام خوبصورت کپڑوں میں، قیمتی زیورات میں بے پردہ لیے پھرے اور دنیا کی ساری نظریں اس سے لطف اندوز ہو۔ کہ اس مرد کی غیرت اس قدر مردہ ہو گئی ہے کہ اتنا تک احساس نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اپنی نظروں کا نشانہ اس کی بیوی کو بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ جو اس سبق کے اندر کہ جو عورت بن سنورتی ہے شادیوں کے اندر، تو بن سنورنا تو جائز ہے، لیکن اس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس کے شریعت کے حد میں رہتے ہوئے بن سنور سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہمیں بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا شادی میں عورت بن سنورتی ہے اتنا گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے بن سنورنا ضروری ہے۔ دوسرا، نعمتوں کے ملنے پر مغرور نہ ہونا۔ اے بہن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں مال و دولت رکھی ہے، اس نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، مبارک ہو، لیکن یاد رکھنا یہ دھن دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ دینار درہم، یہ ڈالر اور یہ سونا، یہ چاندی، یہ کپڑے اور سواریاں، یہ بنگلے اور نوکر چاکر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ تم غرور اور گھمنڈ کرو اور اس مال و دولت کے ذریعے اس کی زمین پر نافرمانی کرو اور اس کی نرم زمین پر کڑا کر چلو۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان تمام نعمتوں کے ساتھ تمہیں عاجزی و انکساری کے ساتھ جینا ہے۔ تم ان نعمتوں پر مسرور تو ہو سکتی ہو مگر مغرور نہیں۔ نکالو غرور کی اس چادر کو۔ اللہ تعالیٰ کو غرور کی یہ چادر پسند نہیں ہے کہ اس کا عاجز اور کمزور بندہ یا اس کی عاجز اور کمزور بندی اپنے سر پر اوڑھے۔ جو اس دنیا میں غرور کی چادر اوڑھے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ جس رب ذوالجلال نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ سب کچھ چھین بھی سکتا ہے، پھر اس وقت افسوس اور حسرت کے آنسو بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم جو کھاؤ نوکرانی کو بھی کھلاؤ۔ اے بہن، دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس دینے والے وہاب رب ذوالجلال کی مرضی سے ملا ہے۔
اس نے چاہا اس لیے ملا ہے۔ وہ کسی کو کشادہ روزی دیتا ہے اور کسی کی روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ جس رب نے تم کو دیا ہے تم اس میں سے ان کو بھی دو جو اس روٹی بوٹی کے محتاج ہیں۔ تمہارے گھر میں جو نوکرانی کام کرتی ہے وہ تمہارے کھائے ہوئے برتن دھوتی ہے۔ تم نے جو کھایا ہے وہ اس نوکرانی کو معلوم ہے کہ تم کیا کھاتے ہو۔ اگر وہی برتن وہ نوکرانی دھو رہی ہے تو اس کے دل میں بھی تو اس چیز کے کھانے کی آرزو پیدا ہوگی۔ جہاں تم وہ مزید اور پرلطف چیز کھا رہی ہو اس میں سے ایک حصہ اس نوکرانی کے لیے بھی رکھو جو وہی برتن دھوتی ہے جو تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کا کس طرح استعمال کرتی ہو، اور ان غریبوں کو نہ دے کر آزما رہا ہے کہ وہ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو نوکرانی کی بات اس لیے بتلائی گئی ہے کہ اکثر مالداروں کا طبقہ گھروں کے اندر کام کرنے والوں کو رکھتے ہیں، لیکن اصل میں حدیث کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیں مالدار ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو جو پھل ہم لا کر کھاتے ہیں یا گوشت لا کر کھاتے ہیں اس کی بوٹیوں کو اگر ہم گھر کے کسی کونے میں ڈال دیے تو محلے میں رہنے والی کسی غریب آدمی کی نظر اس پر پڑ کر اس کے دل میں افسوس ہوا یا وہ کھانے کی آرزو پیدا ہوئی کہ وہ بھی اس کو کھانے کی تمنا کرے، لیکن وہ مجبور ہے، مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، تو وہ آدمی دل میں سوچے کہ میں بھی کھاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس بھی دھن دولت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ افسوس اس کو ہوتا ہے، یہ خیال اس کو پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جو کھاتے ہیں چھلکے، جو چھلکے ہوتے ہیں، گوشت کے ہڈیاں ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کسی غریب کے نظر میں آئے بغیر اس کو چھٹ دینا ہے، یا پھر اللہ نے طاقت دی ہے تو ان کو دینا ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا پورا اس طرح خیال کرنا ضروری ہے کہ جو ہم کھائیں گے وہی ان کو بھی کھلانا ہے۔